بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ عزیز طلبہ اور طالبات، اسلامک سٹڈیز IS 401 ڈپارٹمنٹ آف اسلامک سٹڈیز، یونیورسٹی آف ایگریکلچر فیصل آباد، اس میں لیکچر آج کا ہے ہمارا حدیث نمبر 1۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، طلب و کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کسب حلال کی تلاش فرض کے بعد اہم فرض ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں کسب حلال کی اہمیت بتائی گئی ہے کہ کسب حلال سے مراد جائز طریقے سے روزی کا حصول ہے، کیونکہ اسلام میں جو شرعی فرائض ہیں وہ سب سے بڑا فرض نماز ہے، اور سب سے بڑا فرض چونکہ نماز ہے اور نماز سے بھی قبل ایمان کی قبولیت جو ہے وہ فرض ہے، تو اس لیے ان ساری چیزوں کے بعد سب سے اولین فریضہ جو ہے وہ رزق حلال ہے۔ آپ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاکیزہ چیز ہی کو پسند کرتے ہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو پیغمبروں کو حکم دیا۔ وہ کیا حکم دیا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ ثم ذکر الرجل اشعث اکبر ثائر الرأس یطیل السفر، پھر آپ نے ایک ایسے سمبولک شخص کا تذکرہ کیا جو ایک لمبا سفر کر کے آتا ہے، پرا گندہ اس کی کیفیت ہے، بکھرے بال ہیں اور ہاتھ بڑھاتا ہے، یہ مد یدیہ یا ربی یا ربی، یہ ایسے ہاتھ بڑھاتا ہے۔ آپ نے فرمایا حقیقت یہ ہے مطعمہ حرام ومشربہ حرام وملبسہ حرام، اس کا کھانا پینا غذا کپڑے حرام کمائی کے۔ فرمایا نا یستجاب لہ، اس کی قبولیت کیسے ہوگی؟ تو اس لیے اولین کام ایمان کی قبولیت ہے، اس کے بعد ہم نے جو اولین کام کرنا ہے وہ حلال کمائی ہے۔ اب حلال کمائی میں ہمارے جو پوائنٹس ہیں وہ تقریباً 7 پوائنٹس ہیں، اس حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں۔ پہلا کام ہے کہ حکم خدا بندی ہے، اللہ رب العالمین نے صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں انہیں حرام قرار دیا ہے۔ سورہ بقرہ کی 168 نمبر آیت ہے، فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں زمین کی صرف حلال اور پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ آپ دیکھیں جہاں پہ حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا، وہیں پہ اس سے چند آیات بعد آیت ہے یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ اب حلال تو فی نفسی ہی جو اٹ سیلف نیچر اس کی حلال ہے وہ کھانی ہے۔ طیب ایک تو تکرار کے لیے اللہ نے استعمال کیا ہے کہ لفظ طیب، جس طرح فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، حلال بھی کھاؤ پاکیزہ بھی کھاؤ۔ تو طیب ایک تو یہ ہے کہ انسسٹ کرنے کے لیے تکرار کے لیے استعمال کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کو حاصل کرنے کا ذریعہ بھی آپ کا شرعی اور قانونی ہونا چاہیے۔ آپ ایک مثال ہے، کوئی چیز ہے بکرے کا گوشت ہے، اب وہ اٹ سیلف تو حلال ہے، لیکن اگر کوئی شخص کو چوری کر کے حاصل کرے تو وہ طیب تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے صحیح معنوں میں وہ چیز کھانی چاہیے جو حلال بھی ہو طیب بھی ہو۔ نمبر 2، حرام کھانے کی ممانعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی 88 نمبر آیت میں بتایا ہے، 188 نمبر آیت میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، اپنے مالوں کو باہمی طور پہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ نمبر 3، حرام کھانے والوں کی عبادت قبول نہیں ہوتی، کہ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص حرام کا ایک لقمہ بھی اپنے اندر ڈالتا ہے اس کی 40 دن تک عبادت قبول نہیں ہوتی۔ سوچنا چاہیے کہ ہماری عبادت جو ہے وہ کس کام کی ہے۔ نمبر 4، حرام خور جنت میں نہیں جائے گا، حرام کھانے والا جنت میں نہیں جائے گا، کیونکہ حدیث میں آتا ہے جو جسم رشوت سے یا کسی اور حرام طریقے سے پلا ہے فالنار اولیٰ بہ، آگ زیادہ حق رکھتی ہے کہ اس کو کھائے، یعنی وہ جہنم میں جائے گا۔ تو یہ چیزیں سمجھنی چاہیے۔ نمبر 5، فرضیت کسب حلال وہ کیا ہے؟ کسب حلال اسلامی فرائض میں سے ایک اہم فرض ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، سورہ جمعہ کی 10 نمبر آیت ہے کہ جب نماز جمعہ ادا ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اور حدیث نبوی ہے ایک کسب حلال خدا کے مقرر کردہ فرائض میں سے ایک فرض ہے، جس طرح بھی پڑھا۔ نمبر 6 یہ ہے کہ حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی۔
حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ایک شخص کسب معاش کی وجہ سے طویل سفر کر کے آتا ہے، جس طرح کہ آپ نے سنی بھی ہے، پرا گندہ اس کی کیفیت ہے، لیکن اگر کمائی حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا یستجاب لہ، کہ اس کی دعا کیسے قبول ہوگی۔ پھر نمبر 7 یہ ہے کہ حلال کھانا سب سے بہتر ہے۔ سب سے بہتر کمائی انسان کے ہاتھوں کی کمائی ہے، یعنی انسان جو کھاتا ہے وہ حلال کھائے، خود کھائے، کمائے۔ ارشاد نبی ہے سب سے بہتر کھانا وہ ہے جو اس کے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے کام کر کے کھاتے تھے۔ آج شاید حرام کھانا ہمارا شعار بن گیا۔ اس پر مزید ستم یہ ہے کہ اس کو جدید دور کا تقاضا بیان کیا جاتا ہے اور تاجر حضرات اپنی بدنیتی کو تجارتی ٹیکنیک کے پردے میں چھپاتے ہیں، چونکہ قرآن مجید سے واضح ہوتا ہے کہ قوم شعیب کی تباہی کا سبب یہ کسب حرام اور تجارتی بددیانتی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسب حرام یا تجارتی بددیانتی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ دور قدیم سے ہی انسان اس پر عمل پیرا رہا ہے اور اس کی وجہ سے قومیں عذاب الہی کا شکار ہوئی۔ اب کسب حلال کے فوائد بھی ہیں۔ انسان اگر حلال کمائی کرتا ہے تو خدا کی قربت اور محبت اس کو حاصل ہوتی ہے۔ نمبر 2، روحانی طور پر انسان سکون اور اطمینان محسوس کرتا ہے۔ نمبر 3، طمع اور لالچ سے دور رہتا ہے اور بے شمار دنیاوی قباحتوں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 4، انسان کی روزی میں برکت ہوتی ہے۔ نمبر 5، بے شمار بلائیں اور مصیبتیں ٹل جاتی ہیں۔ نمبر 6، معاشی اور اقتصادی فارغ البالی اور خوشحالی ہوتی ہے۔ نمبر 7، اس کی وجہ سے بے تحاشا دولت جمع نہیں ہوتی جو انسان کو گمراہ کر دیں۔ نمبر 8، انسان فضول خرچی سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 9، معاشرے میں معاشی ناہمواریاں پیدا نہیں ہوتی۔ نمبر 10، ملک میں سیاسی استحکام پیدا ہوتا ہے جو کسی بھی قوم کی ترقی کے لیے نہایت ضروری ہے۔ عزیز طلبہ، یہ مختصر باتیں تھیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔